قابل احترام دوستوں ساتھیوں، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تم پر حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، ہاتھوں کی وجہ سے مقصد تمہارے اعمال کی بدولت، فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ کرتے ہیں، یعنی تم جو اعمال کرتے ہو ان کی بدولت یہ مصائب آتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، اللہ نے فرمایا بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہیں، لیکن بعض دفعہ اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی آیا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے مختلف حالات بھی آیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے اعمال کیے جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے حکمران، ویسے اوپر کے فیصلے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر دم ہمیں اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہر دم ہمیں اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے مشکلات کا شکار ہوں، لیکن جب اجتماعی طور پر گناہ عام ہو جائیں، اجتماعی طور پر نافرمانیاں عام ہو جائیں، ہر جگہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے کبھی کبھی مصائب بھی آتے ہیں، امتحان بھی آتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں کبھی بھی ایسے حالات یا مشکل حالات ہو جایا کرتے، وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اپنی کمی کوتاہیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ برسات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی نعمت بھی زحمت بن جایا کرتی ہے۔ یقیناً اس وقت پورے ملک میں، ہمارے سندھ میں، پھر ہمارے شہر میں بارش کی کثرت کی وجہ سے زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ ہر انسان انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر ڈسٹرب ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پھر اس کے بعد اسباب کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی معافی ہمیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوا کرتا ہے۔ حقیقتاً دیکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے مطابق امت کا کتنا فیصد طبقہ ہے جو اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہم اپنے شہر میں دیکھ لیں کہ کتنا طبقہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے احکامات پورا کر رہا ہے، کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہم نماز کا حال دیکھ لیں، اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لیں، یقیناً کمزوری زیادہ ہے، نمازی کم ملیں گے، بے نمازی زیادہ ملیں گے، معاشرے میں خرابیاں زیادہ ہیں، ہر انسان کو جہاں جو موقع ملتا ہے وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ اس لیے یہ اجتماعی جب نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو اس وقت پھر یہ حالات آیا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دوسروں کو بھی تعلیم دیں، اپنے گھر کی مستورات کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ اللہ راضی ہوں گے تو کام ہوگا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوں گے تو یقیناً ہم خسارے میں ہیں۔ فرمایا کہ جب بھی ایسے حالات آ جایا کرتے ہیں تو جس طرح حضور علیہ السلام کی تعلیمات صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا، فوراً اعمال کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختصر سی زندگی دی ہے، اس کو صرف دنیا داری میں ختم نہ کریں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں دی گئی ہے،
لہو لعب کے لیے نہیں دی گئی ہے کہ تم یہاں پر صرف دنیا داری میں لگ کر، لہو لعب میں لگ کر، مال و دولت کے پیچھے لگ کر، منصب اور عہدوں کے پیچھے لگ کر تم دنیا کی زندگی کو ضائع کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ دنیا کی زندگی نہیں عطا فرمائی، بلکہ دنیا کی زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ یہ 50 60 70 80 سال کا جو وقت دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ آخرت کے لیے زاد راہ جمع کر لیں، آخرت کے لیے توشہ جمع کر لیں، کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اب وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا لے گا، لہو لعب سے اپنے آپ کو بچا لے گا، کھیل کود میں ضائع کرنے سے وقت بچا لے گا، تو وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ یقیناً آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمیں کلمہ سکھا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں زندگی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتے ہیں، اللہ ہی پھر موت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا لیبلوکم احسن عملا، یہ نظام زندگانی اس لیے اللہ نے چلایا کہ لیبلوکم احسن عملا، کہ تم میں سے پرکھا جائے کس کے اچھے اعمال ہیں۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ سرخرو ہو جائے گا، دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے گا، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، صحابہ اکرام کی روایات سے ملتا ہے کہ ان کی زندگی میں انفرادی طور پر کوئی مشکل آتی یا اس طرح اجتماعی طور پر کوئی پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ روایات میں آتا ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیا کرتے، یا اللہ یہ ہماری پریشانی ہے، یہ انفرادی مسئلہ، یہ اجتماعی مسئلہ۔ وہ اتنے خلوص اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ ابھی اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ان کے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ آج ہماری دعاؤں میں اس لیے تاثیر نظر نہیں آتی، ہمارے اعمال میں جان نہیں ہے، ہمارے مانگنے کے اندر وہ یقین والی کیفیت نہیں ہے، ہماری نمازوں کا حال اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر دم چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں میں ان کو عطا کروں، لہٰذا ابھی ہمیں انفرادی طور پر بھی اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر بھی اللہ کے آگے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر دم دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو توبۃ نصوحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔